نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے پہلے سے زیادہ تابع ہونا اور تیار ہونا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پہ سیدہ عائشہ نے معمول ذکر کیا کہ آپ کمر کس لیا کرتے تھے، آپ تیار ہو جاتے تھے، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے، اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو مستفید تر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو لہذا ایسی صورت میں ہمیں بجائے اس کے کہ پھر وہ ایک تاک رات پہ پہلے بحث کریں، پھر اس میں آگے کسی ایک گھنٹے پہ بحث کریں، جو ہمارے بھائیوں کا اکثر معمول مزاج ہوتا ہے کہ بھائی پھر اچھا اگر 25ویں رات ہے یا 27ویں یا 29ویں سے کوئی ایک رات ہے تو پھر اس رات میں اصل وقت کون سا ہے جب وہ یعنی کہ لیلۃ القدر کی بشارت بندہ پا سکتا ہے، پا لیتا ہے، تاکہ میں اسی ایک گھنٹے میں جاگوں نا، زیادہ نہ مجھے جاگنا پڑے۔ تو یہ 5 راتیں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور نعمت ہے کہ جن میں انسان جاگ لیتا ہے، جن میں انسان اللہ کی عبادت کر لیتا ہے۔ تو لہذا اس کانسیپٹ کو اسی بات پہ قائم رہنے دیں کہ یہ تاک راتیں جو ہیں ان میں عبادت کی جائے۔ باقی جو آپ نے اگلی بات یہ فرمائی کہ سعودیہ اور پاکستان میں، ویسے تو ٹائم میں سعودیہ پاکستان سے پیچھے ہے، تاریخ میں ہم سے آگے ہے، تو بھئی کچھ ہمارے ایسے بھی ساتھی ہیں جو اس میں بہت بڑا اختلاف بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ پوری دنیا میں ایک رات ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں جو ٹائم کا ایک شیڈول ہوتا ہے وہ ایسے ہونا چاہیے، وہ ویسے ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا فرائیاں کرنیاں، کیا سرائیاں کرنیاں، یہ میرے خیال میں محض وقت کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چونکہ ہم پابند ہیں اصول و ضابطوں اور قوانین کے، تو ہم اپنے علاقے کے مطابق جو ہے اپنے مطلع کے مطابق چلیں گے۔ اپنے علاقے سے مراد اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، تو لہٰذا ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے۔ ہاں کوئی بڑے جو جید علماء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک اور رسوخ دیا ہے، وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں، وہ اس میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے وہ خواجے کے گواہ ڈڈو والا حساب نہ بنائیں کہ ہم اپنی طرف سے لوگوں کو خلط ملط کرنا شروع کر دیں۔ یہ میں نے اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ کل ایک جگہ پہ درس تھا، تو درس کے دوران اس کے بعد مجھ سے کسی بھائی کی بات ہوئی، تو میں نے اس کی بات سن کے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور بڑا تعجب ہوا مجھے۔ تو ہمارے عام نارمل سطح کے جو لوگ اور بھائی ہیں تو وہ اس میں نئی نئی کیا سرائیاں شروع کر رہے ہیں اور باتیں اور سارے معاملات۔ تو ہمیں اس طرح کے جھنجھٹ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اپنی عبادت پہ فوکس کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تاک راتوں میں یہی بحث کر کر کے وقت گزار دیتے ہیں کہ آج تاک رات ہے کہ نہیں ہے، باہر دیکھ کے ذرا موسم کیسا ہے، کتے بھونک رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یہ ستارے چمک رہے ہیں کہ نہیں، حالانکہ ایسی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں، ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اس سے ذرا اجتناب کریں۔ بارک اللہ فیکم۔